ایک بہت افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا جس کو بتاتے ہوئے اور اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ واقعہ بہت ہی افسوسناک اور دل خراش ہے۔ کراچی کے ایک علاقے میں ایک چھوٹا بچہ جو صرف 3 سال کا تھا وہ گٹر میں گر کر فوت ہو گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رات گئے وہ بچہ جس کا نام ابراہیم تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چیزیں لینے کے لیے آیا تھا، اور جب وہ وہاں پر آیا تو اس کے جو والد تھے وہ بائک پارک کر رہے تھے، اور بائک پارک کرتے ہی وہ بچہ پیچھے کی جانب مڑا اور وہاں پر ایک گٹر تھا جس کے اوپر ڈھکن نہیں لگا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر اس کے اندر گرا، اور جب وہ اس کے اندر گرا تو پھر اس کی موت واقع ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ لیکن یہ واقعہ جتنا آسان اور جتنا ایک کہنے میں بالکل مختصر ہے، یہ اتنا مختصر ہے نہیں۔ کراچی جہاں پر کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک جماعت کی حکومت ہے، ان کی وہاں پر کیا کارکردگی ہے کہ ایک گٹر کا ڈھکن ہی نہیں لگا ہوا وہاں پر۔ ایک مین سڑک ہے، مین علاقہ ہے، اور وہاں پر گٹر کا ڈھکن ہی غائب ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس واقعے کے اوپر غور کریں تو دیکھیں تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ خاتون اور وہ جو اس کے والد تھے وہ چیخو پکار میں لگ گئے، انہوں نے مدد کی اپیل کی، انہوں نے مختلف جو سرکاری نمبرز ہوتے ہیں ان پہ کالز کرنا شروع کر دی۔ ظاہر ہے جب ایک ماں باپ کے سامنے ان کا بیٹا، ان کا بچہ، ان کی جان کا ٹکڑا ایک گٹر میں گرے گا تو وہ تو فوراً مدد کے لیے بلائیں گے۔ انہوں نے فوراً مدد کے لیے مختلف لوگوں کو کالز کی، اداروں میں کالز کی، لیکن وہ آگے سے ہوتا کیا تھا، وہ فون اٹھاتے تھے، بات سنتے تھے اور فون رکھ دیتے تھے۔ پوری رات وہ ایسے ہی روتے رہے، پیٹتے رہے، کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ پھر جو وہاں کے علاقے کے لوگ تھے انہوں نے سارے پیسے جمع کیے، انہوں نے پیسے ڈالے اور پیسے جمع کر کے انہوں نے کرین منگوائی۔ جب انہوں نے کرین منگوائی تو ایک بچہ جو صرف 13 سال کا تھا وہ بچہ گٹر میں گیا اور اس نے جا کے ابراہیم کو وہاں سے باہر نکالا۔ آپ یہاں پر لوگوں کے دلوں کو دیکھیں، آپ لوگوں کی انسانیت کو دیکھیں کہ جب کوئی بھی نہیں ان کے پاس تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو وہاں کے جو ارد گرد لوگ جو ان کو جانتے بھی نہیں تھے انہوں نے پیسہ جمع کیے، انہوں نے کرین منگوائی اور پھر اسے نکالی۔ اور وہ بچہ جو 13 سال کا ہے وہ صرف رکشہ چلاتا تھا، وہ رکشہ چلاتا تھا۔ جب اس نے ایک ماں کے آنسو دیکھے اس سے بھی برداشت نہ ہوا اور وہ خود گٹر میں گیا اور اس نے جا کے ابراہیم کی لاش کو باہر نکالا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اس کے 13 گھنٹے بعد اس کو باہر نکالا گیا، اور جب باہر نکالا گیا تو فوراً پولیس بھاگی آئی، پولیس آئی اور پولیس نے آتے ساتھ سب سے پہلے تھپڑ اس لڑکے کو مارا جس نے اسے باہر نکالا تھا۔ پولیس نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو اس کو باہر نکالنے والے، باقی ادارے ہماری اور دوسری جو ایمرجنسی کی صورتحال میں لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہے جو تم اس کو نکال رہے ہو۔ آپ یہاں پر انتظامیہ کی غفلت اور ان کی ہٹ درمی کو دیکھیں کہ ایک خاتون، ایک فیملی جن کا بچہ گٹر میں گر گیا ہے وہ ساری رات چیخ رہے ہیں، ساری رات وہ رو رہے ہیں، لوگوں کے آگے دعائیاں مانگ رہے ہیں، ان کو کالز پر کالز کر رہے ہیں کہ ہمیں آ کے ہمارے بچے کو دیکھ لو، ہمارے بچے کو آگے بچا لو، لیکن کوئی بھی وہاں پر نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کی آپ غفلت کو دیکھیں، کیسی حکومت ہے جو کئی سالوں سے وہاں پر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ان کے آگے ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن وہاں پر ایک چھوٹا بچہ گٹر کا ڈھکن نہ لگنے کی وجہ سے وہ وہاں پر فوت ہو گیا، اور بعد میں وہ گر تو گیا لیکن اس کو بچانے بھی کوئی نہیں آ رہا۔ کیسی انتظامیہ ہے، کیسے وہاں کے حکمران ہیں کہ ایک ماں کی ان کو رونا نہیں نظر آ رہا، ماں کے آنسو نہیں نظر آ رہے، ایک چھوٹا بچہ جو صرف 3 سال کا ہے وہ کتنی دیر وہاں پہ سروائیو کرتا، کتنی دیر وہ زندہ رہتا، اگر اس کو فوراً نکال لیتے یا 1-2 گھنٹے میں نکال لیتے وہ پھر بھی بچ سکتا تھا، لیکن 13 گھنٹے بعد اس کو نکالا گیا، اور نکالا بھی وہاں کے مقامی لوگوں نے، انتظامیہ نے نہیں۔ پھر کیوں آپ لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں، پھر کیوں آپ لوگوں کو یہ جھوٹے لارے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو ہیں وہ یہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس ماں کے درد کا مداوع کون کرے گا؟ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، چھوٹا بچہ 3 سال کا، ابراہیم اس کا نام تھا، وہ کون انہیں واپس لا کے دے گا؟ کس طرح کی یہ انتظامیہ ہے؟ اور یہاں پر میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر یہ گٹر تھا اس کے سامنے ایک سپر سٹور تھا۔
सुपर स्टोर बहुत बड़ा स्टोर था और वहां के जो मालिक है उसको भी इतनी शर्म ना आई है, उसने भी ये ना सोचा कि एक गटर जो है वो अगर ऐसे ओपन पड़ा है तो मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूं या मैं इसको किसी चीज से ढक दूं। किस किस्म के लोग हैं हमारे मुआशरे में, किस किस्म की उनकी बेहिसी है कि वो कहते हैं एक चीज पड़ी हुई है तो वो पड़ी हुई है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं उसको देखेंगे। आपके सिर्फ एक अच्छे अमल से किसी की जिंदगी बच सकती थी। अगर आप उस पर ढक्कन रख देते, अगर आप उसके ऊपर कोई चीज रख देते तो किसी की जिंदगी बच सकती थी। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा कसूर इंतजामिया का और वहां की हुकूमत का है, जो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। वहां पर जो लोग इंतजामिया के बैठे हुए थे, वो रातों को उनकी नींदें खराब हो रही थी, उन्होंने जब फोन किया तो उन्होंने फोन रख दिया कि हम अपनी नींद क्यों खराब करें, हम आराम से जाएंगे। कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, किसी की कोई औलाद जो है वो नहीं बची, कोई मर गया है, बस हमें क्या लगे, हम अपने टाइम पे जाएंगे। वहां के हुक्मरान अभी भी ये वाकये को हुए 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन वहां पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं ले रहा। इतने लोग बेहिस हैं। फिर क्यों कराची के लोग उसी हुकूमत को बार बार वोट डालते हैं? क्यों कराची के लोग उन्हीं से उम्मीदें जोड़ते हैं कि जो एक छोटे बच्चे, इतना इतना गफलत वाला मामला है कि इसको बोलते हुए भी आंखों से आंसू आ रहे हैं और दिल खून के आंसू रो रहा है। उस माँ बेचारी का क्या कसूर है, उसके वालिद का क्या कसूर है? ये सारा कसूर हमारी इंतजामिया का है और सारा कसूर लोगों का है, जो लोग फिर उन्हें वोट दे के उन्हें लेके आते हैं। कराची की हुकूमत, पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि वो थोड़ा सा गौर करें अपने ऊपर, अपने गिरेबान में झांके कि वो लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। किसी की जिंदगी भी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप उसको ऐसे ही जाने दें।